السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ آج میں لمبی ایپیسوڈ نہیں دے پائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اسٹڈی کے ساتھ ناول لکھنا بہت ٹف ہے۔ 50% سے زیادہ ایسے ریڈرز ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایپیسوڈ دیکھ کر لائک بھی کر دیا کریں۔ 3 سے 4 صرف لائکس ہوتے ہیں ایپیسوڈ پر، اور ایپیسوڈ پڑھ کر کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو کس کپل کے سین چاہیے۔ انشاءاللہ کل میں لانگ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 46 پارٹ 2۔ سیان آدھی رات کو چھپتے ہوئے عریج کے کمرے میں داخل ہوا۔ عریج گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سیان بنا آواز پیدا کیے اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ عریج اٹھو، عریج! سیان کے 2 دفعہ جھنجھوڑنے پر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ موندی موندی آنکھیں کھول کر سیان کی طرف دیکھ کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ سیان کیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ محترمہ، مجھے بھوک لگی ہے، فریج بالکل خالی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے مجازی خدا کو کھانا کھانا ہے، اٹھ کے بنا دو۔ سیان اس کا چہرہ تھامتے ہوئے میٹھے لہجے میں بولا۔ سیان، رات کے 3 بجے کسے بھوک لگتی ہے؟ عریج رونے والی ہو گئی تھی۔ سیان کی محترمہ، آپ کے مجازی خدا کو بھوک لگتی ہے، چلو شاباش، اٹھو، مجھے کباب بنا کے دو، بہت کریونگ ہو رہی ہے کباب کی۔ سیان اس کے اوپر سے لحاف ہٹاتے، اسے باہوں میں اٹھائے واش روم میں لے جاتے، اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور آن کر کے پیچھے ہو گیا۔ فریش ہو کے جلدی سے باہر آؤ، میں کچن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، سیان کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ عریج ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے فوراً سے شاور بند کیا۔ پانی بے حد ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ کپ کپا رہی تھی۔ جلدی سے چینج کرتے نیچے کچن میں گئی۔ سیان شیلف پر بیٹھے اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ عریج فریج سے قیمہ نکال کر شیلف پر رکھ کے کباب کا مٹیریل بنانے لگی۔ محترمہ، جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ میں ہاتھی، چوہے، بندر ناچ رہے ہیں، یہ نہ ہو تمہارے مجازی خدا کے پیٹ میں وہ مر جائیں اور میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ سیان رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جیسے واقعی ہی میں وہ اللہ کو پیارا ہونے والا ہے۔ سیان، پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ عریج نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سیان اسے آنکھ مار گیا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ تو پھر جلدی ہاتھ چلاؤ، سیان اس کے پاس کھڑا ہوتے بولا۔ سیان، کر تو رہی ہوں، اب میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہونے سے رہی جو میں گھماتی اور کباب فوراً بن جاتے۔ عریج روحان سی ہوتے بولی۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کباب بن کے تیار ہوئے۔ عریج نے ایک بڑی پلیٹ کباب کی بنائی تھی جو سیان شاہ 15 منٹ میں ختم کر گیا تھا، اور عریج اس کا منہ دیکھتے رہ گئی۔ جس نے اتنی محنت سے بنایا تھا اس سے سیان نے پوچھا تک نہ تھا۔ عریج رونا شروع ہو گئی۔ سیان کی محترمہ، رو کیوں رہی ہو؟ سیان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ عریج نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے۔ عریج اسے خود سے دور کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیان نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کیا کہا ہے اسے؟ سیان انگلی سے پیشانی مسلتے سوچتے ہوئے بولا۔ سیان کی نظریں پلیٹ پر پڑی جو خالی ہو چکی تھی۔ اوہ شٹ، سارے کباب میں اکیلے کھا گیا۔
میں نے اس سے پوچھا تک نہیں۔ سیان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ چلو کوئی نہیں، صبح منا لوں گا اسے۔ سیان پلیٹ کچن میں رکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گڑیا اٹھو، ارسلان نے انیسہ کو ہلا کر اس کے اوپر سے لحاف اتارا۔ شاہو مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے، منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ گڑیا پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد سو جانا، چلو اٹھو، شاباش۔ انیسہ اسے پیچھے کو دھکا دیتی واش روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے باہر آ کے دوپٹہ پکڑ کے عجیب سا حجاب کر کے نماز پڑھنے لگی۔ ارسلان خاموشی سے اس سے تھوڑا سا آگے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ دونوں نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے۔ انیسہ دعا مانگ کر جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر خود پر لحاف اوڑھ گئی۔ ارسلان نے دعا مانگ کر نامی گردن ہلاتے اس کی طرف دیکھا۔ گڑیا ناراض ہو مجھ سے؟ ارسلان اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ انیسہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ ارسلان نے ارسلان کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ ارسلان شاہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ اس میں کھونے لگا تھا۔ اس کی گندمی رنگت، گہرے کالے بال، گردن پر تل، ارسلان شاہ بہکنے لگا تھا۔ ارسلان بے خود سا ہوتا اس کی گردن پر بنے تل پر لب رکھ گیا۔ انیسہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول کے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اچانک انیسہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میرے گردن پر بنا یہ تل مجھے دیوانہ کر رہا ہے۔ شاہ اتنی گندی باتیں کرتے ہو؟ انیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ بالیم، یہ تو میرا پیار ہے، تمہیں میرا پیار گندا لگتا ہے؟ پارس اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے میرے شاہو کا پیار گندا نہیں لگتا، انیسہ اس کے چہرے میں گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اسے پارس شاہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اس کا چہرہ اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ انیسہ اپنا سر پکڑتے چیخنا شروع ہو گئی۔ گڑیا کیا ہوا ہے؟ ارسلان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر پریشانی سے پوچھا۔ شاہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، انیسہ روتے ہوئے بولی۔ ارسلان نے موبائل پکڑ کے احمد شاہ کو کال کر کے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر انیسہ کو حجاب کیا۔ احمد شاہ 2 منٹ کے اندر ارسلان کے کمرے میں آئے۔ بابا، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ارسلان احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ انیسہ بیٹا، کہاں درد ہو رہا ہے؟ احمد شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ یہاں۔ اس نے بائیں جانب سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ انیسہ بیٹا، چاکلیٹس کھانی ہیں آپ نے؟ احمد شاہ ریلیکس ہو کے اس سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بے حد پیار سے بولے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، انیسہ روتے ہوئے بولی۔ بابا، اسے درد ہو رہا ہے اور آپ ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارسلان شاہ اپنے لہجے کو سخت ہونے سے نہ روک پایا۔ تم چپ کر کے کھڑے رہو، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، احمد شاہ اسے کہتے ہوئے انیسہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا، اتنا ہلکا سا درد ہے، اس کے لیے آپ اتنی پریشان ہو رہی ہو، ابھی ٹھیک ہو جانا ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھار اسی طرح درد ہوتا ہے، میں تو نہیں روتا۔ احمد شاہ نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر انیسہ کی طرف بڑھائی۔ اب چاکلیٹ کھاؤ، درد ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد شاہ نے چاکلیٹ اس کی گود میں رکھ دی۔ انیسہ نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، احمد شاہ کے کہتے ہی انیسہ چاکلیٹ کھانا شروع ہو گئی۔ وہ پرسکون ہو کر چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ ارسلان نے حیرانگی سے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ احمد شاہ نے ارسلان کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔
ہر بات پر غصہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ چیزیں پیار سے بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں۔ اس کے سر میں درد تھا کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ وہ ٹینشن لے رہی تھی ماضی کی۔ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں ارسلان شاہ، مجھے اچھی طرح معلوم ہے پیشنٹ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، تو بہتر ہے جب میں کام کر رہا ہوں تو اس کے درمیان مت بولا کرو۔ احمد شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ ارسلان شاہ نے خود پر ضبط کرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پریشانی میں اپنے لہجے کو احمد شاہ سے سخت ہونے کے ساتھ سخت کر گیا تھا۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔ ارسلان اپنے باپ کے گلے لگا۔ بابا، جب اسے سب کچھ یاد آئے گا وہ مجھے چھوڑ دے گی؟ ارسلان نے پیچھے ہوتے احمد شاہ سے سوال کیا۔ شاید چھوڑ جائے تمہیں، احمد شاہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ارسلان ہاں میں سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انیزہ نے چاکلیٹ ختم کر لی تھی۔ ارسلان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ گڑیا، آپ کس بات پر ناراض ہو مجھ سے؟ ارسلان پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ نے کہا تھا مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹ لا کر دو گے، لیکن آپ نے نہیں لا کر دی۔ انیزہ نے اس کا حصار توڑ کر اس سے دور ہونا چاہا لیکن ناکام۔ صبح میں اپنی گڑیا کو ڈھیر ساری چاکلیٹ لا کر دوں گا، اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ ارسلان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پکا؟ انگلی اٹھاتے اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ، اپنی گڑیا کو صبح اتنی زیادہ چاکلیٹ لا کر دوں گا۔ ارسلان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی مجھے تمہاری طبیعت حالت بہتر ہوگی تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ ارسلان شاہ نے دل میں سوچا۔ اسما نماز پڑھ کے بیڈ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ احمد شاہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ احمد، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، باز آ جائیں۔ اسما غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شوہر کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اسما جان۔ احمد دوسری طرف رخ کر کے نیم دراز ہو گیا۔ اسما نے پارہ ختم کر کے قرآن پاک رکھ دیا۔ اتنی سی بات پر منہ بنا کر لیٹ گئے ہیں آپ؟ اسما نے اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں نے منہ بنا لیا ہے؟ احمد اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا احمد، آپ نہیں سدھر سکتے۔ اسما مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ احمد، آج ہیرا کے کالج میں پارٹی ہے تو وہ چاہتی ہے میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ اسما نے احمد سے اجازت لینا چاہی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن میرے گھر آنے سے پہلے واپس آ جانا، کچھ پارٹیز لیٹ نائٹ بھی چلتی ہیں، اگر لیٹ نائٹ ہے تو نہیں جانا۔ لیٹ نائٹ نہیں ہے، میں آپ کے گھر آنے سے پہلے آ جاؤں گی۔ اسما اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ احمد اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ اسما نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ احمد اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اور زیادہ قریب کر گیا۔ اسما جان، تم اچھے سے جانتی ہو مجھے تمہارا خود سے مجھے دور کرنا پسند نہیں ہے، احمد شاہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی گردن پر مہر ثبت کرنے لگا۔ احمد، ہماری بیٹی، اس کا چہرہ تھامتے پریشانی سے بولی۔ آنیہ اپنی جگہ صحیح ہے اسما، لیکن الیان اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ احمد شاہ نے رات کو اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک مرد دوسرے مرد کی آنکھوں میں دیکھ اس کی نیت جان سکتا ہے۔ احمد شاہ کو اس کی آنکھوں میں صرف آنیہ کے لیے احترام، عزت اور پیار نظر آیا تھا۔ پھر آپ آنیہ کو سمجھائیں نا، وہ کر لے نکاح الیان سے۔ اسما، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس کا جو فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ زندگی اس نے گزارنی ہے، میں نے نہیں، احمد شاہ اٹل لہجے میں بولے۔ اسما خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی احمد جب اس لہجے میں بات کرتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔
ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اسما اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ احمد اس کے گرد سخت حصار بنا گیا۔ سب مرد حضرات 7 بجے ہی آفس چلے گئے تھے کیونکہ ان کی ضروری میٹنگ تھی۔ سیان، ایشان اور آلیان تینوں یونیورسٹی جا چکے تھے۔ سب لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ وہ سب اسما کے کمرے میں تھی۔ انیزہ بیڈ پر بیٹھے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماورا بھابی، نیہا، اریج، آپ سب نے اپنے اپنے شوہر سے اجازت لے لی ہے نا؟ ہیرا نے ان سے پوچھا۔ ان سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا ہے ان کے گھر آنے تک ہم گھر موجود ہوں، سب ایک ساتھ بولی۔ بھابی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟ انیزہ کے پاس بیٹھ کے اس کے گرد حصار بناتے بولی۔ اس نے بامشکل اپنے آنسوؤں پر قابو کیا تھا۔ اس کی دوست اسے بھول گئی تھی، اسے ہیرا یاد نہ تھی۔ ٹھیک ہے، انیزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیرا نے اپنی الماری سے سیم سوٹ نکالا جیسے اس نے پہنا ہوا تھا۔ انیزہ بلیک کلر کی لانگ فراک پہن کر باہر آئی۔ ہیرا نے ڈارک پنک کلر کا حجاب انیزہ کو کیا۔ سب لڑکیوں نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی، پنک حجاب اور بلیک کلر کی لانگ فراک۔ اسما اور انشا نے بھی ان جیسی ڈریسنگ کی تھی لیکن انہوں نے حجاب سکن کلر کا کیا تھا۔ وہ سب کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی پارٹی لاہور کی یونیورسٹی میں ہوگی۔ سب اس بات پر بے انتہا خوش ہوئی تھی لیکن ڈر بھی رہی تھی کہ وہ ان کے مجازی خداؤں کے گھر آنے سے پہلے پہنچ جائیں گی۔ وہ سب وین میں بیٹھ کے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لاہور پہنچی۔ یونیورسٹی کا ایک بلاک کالج کی لڑکیوں کو دیا گیا تھا پارٹی انجوائے کرنے کے لیے۔ واؤ، مجھے نہیں معلوم تھا لاہور کی یونیورسٹیز اتنی خوبصورت ہیں، آنیہ بلاک کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہ سب پارٹی انجوائے کرنے لگی۔ اسما اور انشا ایک چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ سب تصویریں بنا رہی تھی۔ انہوں نے گروپ پکس بنائی۔ ایک لڑکا اس بلاک کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی نظر انیزہ پر پڑی، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں کسی کو بھی پہلی نظر میں دیوانہ بنا سکتی تھی۔ سیان یار، میں نے سنا ہے آج کالج میں لڑکیوں کو پارٹی ہماری یونیورسٹی میں دی گئی ہے۔ آلیان اور سیان کارڈور میں چل رہے تھے۔ پتہ نہیں، شاید دی گئی ہو۔ دونوں چلتے ہوئے دوسرے بلاک میں داخل ہونے لگے جب انہوں نے ایک لڑکے کو ٹکٹکی باندھے کسی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا۔ گھر میں ان کی ماں بہن نہیں ہیں جو لڑکیوں کو گھورنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کمینے۔ سیان غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چل آلیان، اسے مزہ چکھاتے ہیں۔ دونوں اس لڑکے کی طرف بڑھے۔ اس لڑکے کے قریب جاتے اس طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ سیان اور آلیان غصے اور اشتعال سے سرخ ہو گئے۔ اس لڑکے کو گریبان سے پکڑتے اس کے چہرے پر مکے رسید کرنے لگے۔ وہ دونوں بے دردی سے اسے مارے جا رہے تھے۔ سب لڑکوں نے آگے ہوتے انہیں پیچھے کرنا چاہا، ان سب کو پیچھے دھکا دیتے وہ پھر اسے مارنا شروع ہو گئے۔ بے غیرت، کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عزت کی طرف دیکھنے کی؟ وہ دونوں پھنکارتے ہوئے اس کے سر پر پاس پڑی چیئر مارنے لگے۔ جب آنیہ نے آگے ہوتے آلیان کے ہاتھ سے چیئر پکڑ کر آلیان اور سیان کو اس لڑکے سے پیچھے کیا۔ جان بھائی، آلیان، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ دونوں کا؟ آنیہ غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہو گیا ہے دماغ خراب ہمارا، جان سے مار ڈالیں گے اسے جو ہمارے خاندان کی عزت کی طرف دیکھے گا۔ سیان خون خوار نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کس کی طرف دیکھ رہا تھا یہ؟ آنیہ نے سیان سے پوچھا۔ انیزہ بھابی کی طرف دیکھ رہا تھا یہ کمینہ بے غیرت۔ سیان نے اسے ٹانگ رسید کی۔ آنیہ نے ہاتھ میں پکڑا
ہوا بیگ 5 مرتبہ اس کے چہرے پر مارا، یعنی میں نے رنگ میں بانگ ڈال دی۔ آنیہ نے نہ میں سر ہلایا۔ خبردار اگر تم لوگوں نے کچھ کیا، اسماء اور انشا ان دونوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی جو دوبارہ اس لڑکی کو مارنے والے تھے۔ جیسا بھائی ویسی ہی بہن ہے۔ اسماء نے دونوں کو غصے سے دیکھا۔ انیسہ تالیاں مارتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ ہوئی نا میری بھابھی والی بات۔ سیان اور الیان دونوں مسکراتے ہوئے بولے۔ بھابھی اور مارے اسے؟ سیان اور الیان انیسہ کے پاس جاتے ہوئے بولے۔ اس گندے کو مارو، یہ گندا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ انیسہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگی۔ سیان، اسماء نے التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیان اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر کھڑے کر گیا۔ اب تم نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، اگر سوچا بھی تو تمہارا وہ حشر کروں گا پوری زندگی تم بھول نہیں پاؤ گے۔ سیان آنکھوں میں شفقت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم ابھی شہزادوں کو جانتے نہیں ہو، وہ اپنی عزت اور غیرت کے معاملے میں سامنے والے کی گردن کاٹنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ الیان نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ سب لڑکے اسے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ وہ سیان اور الیان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اگر یہ سب بھائی جی کو پتہ چلا تو؟ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب؟ ایشان غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے بھیڑ وہاں دیکھی تھی۔ وہ اس طرف آیا۔ سیان اور الیان اس لڑکے کا گریبان پکڑے کھڑے تھے۔ بھائی جی کو اگر یہ سب معلوم ہوا تو وہ ہمیں شاباشی دیں گے، کیونکہ ایشان بھائی وہ کمینہ ہماری بھابھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیان گردن کو خم دیتے ہوئے جنونی انداز میں بولا۔ گڈ، پھر بہت اچھا کام کیا ہے تم لوگوں نے۔ ایشان نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کے سب پاگل ہیں، میرم بڑبڑائی جو ایشان نے سن لیا تھا۔ ہم پاگل نہیں ہیں میرم صاحبہ، ہم جنونی ہیں اپنوں کے معاملے میں، اپنی غیرت کے معاملے میں۔ تمہاری بہن ہمارے گھر کی عزت ہے، اور جو بھی ہمارے گھر کی عزت کی طرف دیکھے گا جان سے مار دیں گے ہم اسے۔ ایشان شاہ سرخ آنکھیں لیے میرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میرم کو ایک پل کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا۔ سب نے ایشان کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ انہوں نے ایشان کا ایسا روپ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، کبھی اس نے غصہ نہ کیا تھا، لیکن آج وہ جنونی انداز میں آنکھوں میں شفقت لیے کہہ رہا تھا۔ ایشان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ سیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یکدم وہ نارمل ہوتے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ سب اس کے اچانک انداز بدلنے پر بے حد حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ اس طرح میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایشان چہرے کو معصوم بناتے بولا۔ کچھ نہیں، آپ کا یہ انداز آج پہلی دفعہ دیکھا ہے تو حیرانگی ہو رہی ہے۔ آنیہ ایشان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ خیریت ہے نا؟ آج اپنے لالا کی بجائے میرے کندھے پر سر رکھ گئی ہو، یاد آ گئی میری؟ شانی بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ سب کو کیوں لگتا ہے میں زیادہ پیار لالا سے کرتی ہوں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہماری گڈو ایسا ہی کرتی ہے، وہ توجہ صرف اپنے لالا کو دیتی ہے۔ ایشان نے الٹے سیدھے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا۔ میں اپنے سب بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ آنیہ سیان اور ایشان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ان کے رخسار کھینچتے ہوئے بولی۔ اچھا اب آپ سب جائیں، ہم لڑکیوں کو اپنی پارٹی انجوائے کرنی ہے، ساری پارٹی ہماری خراب کر دی ہے آپ سب نے۔
سب لڑکیوں کے ایک ساتھ بولنے پر وہ تینوں خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔